وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم بھی دیا ہے اور قربانی کا حکم بھی دیا ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا ہر اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اسی طرح قربانی ہر اس شخص پر فرض ہے، واجب ہے کہ جو مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، مقیم بھی ہو۔ تو جس طرح نماز کی شرائط پائی جائیں تو ہر مسلمان پر نماز الگ الگ پڑھنی لازم ہے، اسی طرح جب شرائط موجود ہوں ہر صاحب نصاب پر قربانی الگ الگ واجب ہے۔ کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ اگر گھر کا سربراہ قربانی کر لے تو باقی حضرات کو قربانی کرنے کی حاجت نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر گھر کا کوئی سربراہ نماز پڑھ لے تو باقی حضرات کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھر کے سربراہ کے قربانی ادا کرنے سے بقیہ افراد اگر صاحب نصاب ہوں ان کے ذمے سے قربانی کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ قربانی ہر شخص پر اگر صاحب نصاب ہو الگ ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، مسند الامام احمد میں روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان لہ سعۃ، ہر وہ شخص کے جس کے پاس وسعت ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ من کان لہ سعۃ فلیضحی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر گنجائش موجود ہو اور پھر قربانی نہ کرے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، یہ ہماری عیدگاہ کے پاس عید کی نماز کے لیے نہ آئے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ وسعت والا آدمی ہو اور پھر قربانی نہ دے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان علی بدنۃ، اللہ کے نبی میرے ذمے ایک قربانی ہے۔ بدنہ عربی زبان میں گائے اور اونٹ پر استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ذمے ہے اور مجھے ایسا جانور نہیں مل رہا کہ جو میں خرید کر قربانی کر دوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس شخص کو کہ وہ 7 بکریاں خریدے اور 7 بکریاں ذبح کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حصوں کا متبادل 7 بکریاں قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہرگز یہ نہیں فرمایا ایک بکری اگر ذبح کر لے تو وہ 7 حصوں کے قائم مقام ہوگی۔ معلوم ہو کہ بکری ایک شخص کی طرف سے ہے، ایک حصے کی جگہ پر ہے، یہ 7 حصوں کی جگہ پر ہرگز نہیں۔ اور حدیث مبارک میں عبداللہ بن عمر سے موجود ہے، فرمایا الشاۃ عن واحد، کہ بکری ایک شخص کی طرف سے ہے، یہ زیادہ حضرات کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض حضرات کو شبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے پڑھا ہے کہ جس میں ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اشخاص، بعض صحابہ کرام یضحی، وہ قربانی کرتے بالشاۃ عنہ وعن اہلہ، اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیاکلون، اور سارے گوشت کھا لیتے۔ اس سے بعض کو شبہ پڑا کہ شاید ایک شخص کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، سربراہ اگر بکری یا دمبا ذبح کر دے تو باقی تمام کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، مطلب اس کا یہ ہے اگر ایک شخص کو قربانی دے اور وہ قربانی نفل ہو، اس کے اندر دوسروں کو اجر اور ثواب میں شریک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ھذا عنی وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قربانی کر لی اور یہ پوری امت کی طرف سے کافی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا اس کو قربانی کا اجر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے اپنے اجر اور ثواب میں شریک فرما لیا ہے۔ اس لیے گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کرنا یہ ہرگز کافی نہیں۔
اگر اور اشخاص صاحب نصاب ہو تو ان پر بھی قربانی کرنا الگ سے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب